اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے نفع ضرور اٹھائیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، رزق اگر حلال ہو تو اچھا گھر بنائیں، لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا، اپنی طبیعت کے اندر صرف دنیا کے مال کی محبت ہی کو جگہ نہیں دینی۔ کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے اور ستر چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے اور سر چھپانے کو چھت بنائی جاتی ہے۔ مقصد زندگی روٹی کھانا نہیں، مقصد حیات اعلیٰ لباس پہننا نہیں، اسی میں کھو جانا، اسی میں زندگی گزار دینا، اور ہر وقت مال کو کیسے بڑھانا ہے، شہرت کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا میں نام کیسے کمانا ہے، اس میں پوری طرح اپنے آپ کو ملوث کر لینا، الجھ جانا، یہ انسان کو تاریک رستوں میں لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ مفاد پرستی کی وجہ سے انسان صرف لالچ کے ساتھ انسانوں سے پیار کرتا ہے، اس کے اخلاص کے رشتے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، اور اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا کام ہی صرف پیسہ کمانا ہے، جس کا کام ہی صرف دنیا میں نام پیدا کرنا ہے، کوئی معنویت نہیں، حساسیت نہیں، کیفیات سے خالی ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے۔ مال اور بیٹے، مال اور اولاد یہ حسن ضرور ہیں، پر جب تک بندہ زندہ ہے اتنی دیر تک، یہ جتنی آپ اور میں خود اندازہ کر لیں کہ زندگی کتنی کو لمبی ہے اور کتنی کو لمبی ہوتی ہے آج کل، فرمایا یہ اتنی دیر تک زینت ہے جب تک انسان زندہ ہے، والباقیات الصالحات، اور فرمایا باقی رہنے والے تو نیک عمل ہیں، جو چیزیں باقی رہیں گی، جن کا اجر ملے گا، جو قیامت میں سامنے آئیں گی، وہ صالحات ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور فرمایا باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھا عمل ہے، اس کا ثواب تمہارے رب کے پاس ہے، اور صرف ثواب نہیں، ثوابا و خیر عملا، اور وہ بڑی ہی بہتر چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہترین تحائف ہیں تمہارے لیے جو قیامت میں ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہو، اور اپنے لیے بھی سرور کائنات علیہ السلام نے یہی پسند فرمایا، فرمایا میں کوئی تمہاری دنیا سے نفع اٹھانے نہیں آیا، تھوڑی دیر وقت گزارنے، ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، پھر اللہ کے حضور چلے جانا ہے۔ اور امت کو بھی یہ سبق دیا کہ مسافروں کی طرح، راہگیروں کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے، تم نے اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ تم سمجھو کہ صرف ایک ہی جہان ہے، اس کے بعد معاذ اللہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی اس کے بعد ہے، مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو انعامات عطا کرے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے دو قسم کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا بیٹا ہوتا ہے، ایک آخرت کا بیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا۔ بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے لعنت کٹھی کی ہے، یا درہم کا بندہ بن گیا یا دیناروں کا بندہ بن گیا، یعنی مال دولت سونا چاندی اس کا بندہ بن گیا، حالانکہ اسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔ اتنا اپنے آپ کو لالچی کر لینا، اتنا حریص کر لینا کہ مطلب سارا کچھ ہی دولت بن گئی، ہر چیز کو دولت کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس قدر زیادہ لوگ الجھ گئے کہ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر،
حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے مال کے لالچ نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یعنی مرتے دم تک صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے فروغ کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے دکھانے نام پیدا کرنے میں وقت ضائع کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا، ہم اپنے ذاتی قد کو اونچا کرتے رہتے ہیں ہر وقت، میرا نام ہو جائے، کو پتہ چل جائے کوئی، اور سیانے بندے، معاملہ فہم بندے، مدبر آدمی، ایسا نہیں کہ بیوقوف ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن بیچارے تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فوٹو بازی کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری قوم ایک طرف یہ ہے کہ لوگ بیچارے بلوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ادا کرنے کو پیسے نہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف بڑے سارے بورڈ پر ہم نے بڑی ساری ایک فلیکس لگوائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس پہ عید مبارک لکھا ہے، اور مسئلہ عید مبارک کا نہیں تھا، وہ جو جس کی نیچے فوٹو لگی تھی نا، اس نے ذرا دکھانا تھا کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ یہ کیا ہے بھلا؟ یہ وہ نفس کی تسکین ہے، یہ وہ قرار ہے کہ جس کے پیچھے تھک گئے لوگ، یعنی کو تھوڑی تعریف کر دے دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون آ گیا، وہ ذرا پتہ چل گیا 10 آدمی مجھے جانتے ہیں، کوئی تسلی ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی نفس پرستی میں انسان لگ جاتا ہے کہ پرانے جو حکمران ہوتے تھے انہوں نے وظیفے پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ تم نے ہماری تعریفیں کرنی، تنخواہیں ملتی تھی خوش آمدے کرنے کی، شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب لکھو، نفس کی تسکین۔ لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا، جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی، تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں، تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی، تو عش کر اٹھے۔ ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا، تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے نا، جو رائے ٹھیک نہیں رکھتے، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے اس شخص نے اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں جانے دیا۔ آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے، نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا، انہوں نے آنے دیا ہی نہیں۔ وہ جو زہد تھا نا، ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں اکٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان بھی زاہد تھے، پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی، پر حکمران بھی تھے۔ کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے، پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے۔ پیسہ ہونا اور بات ہے، لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ اور بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو، معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں، ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں، پر فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی،
ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے محبوب کی طرف رہا ہے. لبھایا نہیں کسی چیز نے، نہ کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم عمر کوئی ہم سے مقدم آدمی نہیں تھے، لیکن درجہ بہت زیادہ لے گئے. کو پہلے نہیں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے. کوئی زیادہ آگے بڑھ کے زیادہ کام نہیں کیا. یہ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بات تھی جس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے. حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، ہرس سے، ہوس سے دور رہے. عمر ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئی. اور یارو دانش مندان دا کام نہیں، دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لاکھ خامد کیتے. درویش سے پوچھا حضور، کہنے لگے حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندہ دا کام نہیں، دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لاکھ خامد کیتے. جو کیتا سو کھانا. تو کھا جاتی ہے، روز نیا خامد کرتی ہے یہ دنیا، ہر روز نیا حکمران بناتی ہے. آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہیں، پوچھتا کوئی نہیں. کئی صدور رہ چکے ہیں، زندہ ہیں، پوچھتا کوئی نہیں. دنیا کا جو سب سے بڑا عہدہ تھا بظاہر وہ ملا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب تک کرسیوں پہ تھے حیثیت اور تھی، کرسی سے اترے تو حیثیت. حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے. آنے والی نسل کو بھی ہرس، ہوس، لالچ، مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ. آپ نے ناراض نہیں ہونا، چند دن پہلے مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا لیکچر کے لیے، تو کہنے لگے جی مین آپ نے بات چھیڑنی ہے، بالکل مین. آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار اتنی بڑی ڈگریاں اور پھر لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن ہم جب پڑھتے تھے نا تو جس بچے سے پوچھتے تھے نا، زیادہ بچے یہی کہتے تھے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہتے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. زیادہ تر یہی کہتے تھے. وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر تو بن گئے پر اگلا لفظ بھول گئے. ڈاکٹر بن گئے وہ، لیکن مخلوق کی خدمت کرنی ہے یہ وہ. پھر انہوں نے چونکیاں رکھی ہیں 2-3، ایک پہ فیس جمع کرا لو، ایک آگے آ جاؤ، یہ اتنے پیسے مشورے کے ہیں، یہ پھر دوائی بھی وہاں سے لینا جہاں سے میں نے کہی ہے، ٹیسٹ بھی اس لیبارٹری سے کرانا جو سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ بہرحال ہے. خدا را کہیں تو دنیا داری چھوڑ دو، کسی مقام پر تو اس کو چھوڑ دو. وہ یار میں تو اس دن بڑا ہی تڑپا تھا جس دن ایک بوڑھے نے مجھے آ کے کہا تھا پیر صاحب میں تہاڈی ماں باپ دی شان تے تقریر سنی ہے، کیا بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے باپ کا مالدار ہونا ضروری ہے. ابا غریب ہو تو وہ بچوں کے لیے زیادہ قابل احترام. اس نے کہا یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ. تو میں تو ٹوٹ گیا سارا اور بکھر گیا اس بزرگ کی بات سن کے. اس نے کہا وہ غیروں سے مشورے لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہیں، اور میں نے بھی زمانوں کو سبق پڑھایا ہے، لیکن چونکہ جیب خالی ہے تو لہٰذا میں زیادہ سمجھدار اور سیاںا بندہ نہیں رہا، پیسے بھی نہیں. جب تک زہد نہیں پیدا ہوتا تلنے لگ گئی ہیں چیزیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھٹن. حضرت عمر کی زندگی کا زہد اصل تھا. میں آپ سے عرض کروں 2 قسم کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. کچھ کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ لائٹ گئی ہے تو پنکھا بند ہے، لیکن کچھ کا پنکھا چلتا ہے انہیں نیند نہیں آتی کیونکہ اے سی بند ہے. پکی بات بتا رہا ہوں، بالکل پکی. نہیں نیند آتی انہیں جب تک اے سی نہ چلے. عادت ہو گئی، پیدا ہی اے سی میں ہو گئے.
دل لگا لیا دنیا سے، مزاج نہیں بھائی۔ جب تک آپ کی طبیعت میں زہد پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ جو غریبی امیری ہوتی ہے نا، یہ بھی احساس سے وابستہ ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن بن جائے نا کہ کوئی یار کی سوچے گا، تو پھر آپ گئے کام سے۔ اور اگر سادے کپڑوں میں آپ خوش ہیں نا، تو انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو پھر سارے ہی سوچیں گے کہ پتہ نہیں یار دیکھو کس طرح کپڑے پہنے۔ اور اگر آپ مطمئن ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو ہے جتنا بھی اندر معاملہ، آپ سادہ زندگی میں خوش ہیں تو ساری دنیا ہی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ہی بڑے پریشان ہیں کہ یار دیکھو میں مطلب کس طرح کا میں نے لباس پہنا ہے، تو پھر حالات خراب ہیں۔ معروف تابعی ہیں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میں نے حضرت عمر کو نا جمرات کی رمی کرتے دیکھا۔ ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا، حج کے موقع پر کہتے ہیں میں نے جمرات کی رمی کرتے دیکھا حضرت عمر کو 11-12 ذی الحج کو۔ وہ کنکر مار رہے تھے تو میں ان کے پیچھے تھا، تو صرف پشت پر نا 12 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑوں، صرف کمر میں نے دیکھی چونکہ صرف پشت میری جان 12 پیوند لگے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں جب انہوں نے رخ میری طرف کیا تو جلال وہی تھا جو حضرت عمر کا ہونا چاہیے۔ میں بڑی دفعہ کہتا ہوں، مجھے پھر کہہ لینے دو، یار روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے۔ آپ کپڑوں سے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے موبائل ہاتھوں میں پکڑ کے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑی گاڑیوں سے اتر کے روب ڈالنا چلتے ہیں، کوئی نہیں ڈلتا۔ اب تو بھائی دنیا ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ روب آپ کے کردار و عمل کا ہوگا، روب ہوگا آپ کی شخصیت کے وقار کا، آپ کی وفاداری کا روب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو زہد تھا، اچھا انہوں نے بہت سارے گورنروں کو پکڑا، کہا تو ریشم کا لباس پہنتا ہے، یا تو نے مال بنا لیا ہے، چلا ادھر۔ اور جب بھی کسی کو گورنر بناتے تھے پہلے لسٹ بناتے تھے اس کے پاس کیا کیا ہے، اور وہ لسٹ اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ 6 مہینے سال میں اگر اس کے مال میں اضافہ ہوتا تو فارغ کر دیتے۔ لیکن کوئی بندہ انگلی بھلا کیوں نہیں اٹھاتا تھا، یہ بھی سمجھے۔ کوئی انگلی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ پتا تھا کہ اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں نا تو گھر اپنے بھی کوئی چیز نہیں لے کے جاتے۔ آپ غور فرمائیے گا میری بات پر، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارا اعزاز ہے، یہ جو ہماری طبیعت ہے کہ ہمیں پروٹوکول سسٹم چاہیے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے۔ کبھی کبھی اس سے دل بڑا اکتا جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یار کوئی تو بندہ اس سے باہر ہو۔ یہ ابھی حج کا سیزن آیا تھا، میرا ذاتی تبصرہ اس پر یہ ہے کہ کم از کم حج سے تو وی آئی پی سسٹم ختم کریں آپ۔ 15 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے اور 42 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے۔ آپ کو یہ اوپن چیزیں مل جائیں گی کہ کچھ لوگوں کو مینا میں جگہ ملتی ہے قبر کے مطابق لیٹنے کی، اتنی سی جگہ۔ میں رات کو جب اٹھ کے سائڈ چینج کرتا تھا نا، تو میں بیٹھتا پہلے اٹھ کے، تو پھر میں سائڈ چینج کرتا تھا مینا، اور اسی مینا میں آپ نے لوگوں کو اے سی والے بڑے بڑے خیمے بھی دیے ہوئے اور بڑی بڑی کشادہ جگہ بھی دی۔ آپ وہاں سے وی آئی پی سسٹم مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے، پیر صاحب میں نے 50 لاکھ کے قریب کا پیکج بنایا، ہر چیز زبردست۔ میں نے کہا خانہ کعبہ آ جائے گا کمرے کے اندر چل کے جو کمرے آپ دیں گے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جب طواف کرتے وقت کوئی وی آئی پی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ وہ کم از کم کہیں تو اس کلچر سے باہر آ جاؤ۔ کلچر بن گیا ہے، وہاں کیٹاگری ہیں، پوچھتے ہیں آپ نے اے میں جانا ہے، بی میں جانا ہے، سی میں جانا ہے۔ آپ کو وہ سادے لفظوں میں کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے اونا میٹھا ہو، جتنے پیسے خرچیں گے اتنی آپ کو وی آئی پی ہوٹل ملے گا، وی آئی پی سواری ملے گی، وہاں سسٹم ملے گا۔ کم از کم کسی جگہ تو مسلمان چھوڑ دیں کہ قبیلے گھر کے خلاف کسی کونے میں کھڑے ہو کے بات کریں۔ پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں، جو مزے لے کے سنتا ہے وہ مزے لے کے پہنچاتا بھی ہے، یہ پکی بات ہے۔ جس نے آپ کو ٹائم دیا نا سننے کا، وہ باز نہیں آئے گا، وہ پہنچائے گا بھی۔ آپ کی اخلاقی کمزوری نظر آ جائے گی، واضح ہو جائے گی آپ سامنے والے۔ اچھا کچھ لوگ وزادار ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی وہ قبول کریں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے رکھا ہوا ہے۔
تو یہ سمجھتا میں چلاک ہوں، میں اپنی تیزی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ وہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے اتنا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی تیرے لیے کوئی لفظ، وہ بندہ با اخلاق ہے، با مروت ہے، وفادار ہے، وفادار ہے۔ تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اخلاق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جن میں لوگ بچتے نہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، مجھے کیا لگے، میرا کیا لینا دینا۔ مثلاً ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے۔ کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا۔ تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں۔ تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو آڈا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے۔ لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں۔ تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی۔ لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے۔ اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو۔ لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا۔ اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی۔ اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑھا لگتا ہی کچھ نہیں نا۔ اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہے، او ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں، وہ بڑا دور کا رشتہ ہے، میرا بڑا قریبی لین دین ہے۔ تو بڑی عمدگی سے لوگ، بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا، اسے سنبھالنا ہے۔ اس شخص کو او یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، انسان کمزور پڑ جاتے ہیں، راہ چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا، جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ صرف اور صرف پیٹرول کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی۔ تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے، گر رہا ہے، تو اس کی اس کمزوری پر اسے تھاما جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسلی دی جائے۔ لیکن ہمارا یہ ماحول
نہیں ہوتا. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ جو آدمی اپنے گھر کی تیسری منزل شروع کرتا ہے نا, تیسرا لینٹر ڈالتا ہے, اسے سارے جا کے بھائی آپ کو کم ہو جاتے دسی, بھائی ہونے کیوں دسنا ہے, مالدار آدمی ہے تیسرا لینٹر ڈال رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو بالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے, وہ اگر کسی سے جا کے کہتا ہے نا تھوڑی امداد کرا دے میرا کام رک گیا, تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتانا تھا, اب تو نہیں نا, مطلب وہ تو بڑی پرانی بات تھی, وہ تو میں نے بانٹ دیا, رمضان میں بڑا کر دیا, فلانی جگہ بڑا. یہ لہجہ درست, یہ اخلاقی رویہ نہیں. درد دل اور چیز کا نام ہے, خیر خائی اور چیز کا نام ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. کوئی گر رہا ہو اس کا بازو پکڑنا, اس میں مزہ ہے, اس میں لطافت ہے, اس میں حسن ہے. اور ایک دوسرا اخلاقی رویہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا, غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ جو اپنے, معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو. اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, اہل خانہ کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو, ارادت مندوں کو, دوست احباب کو, اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں, میں عمرے پہ جا رہا ہوں, کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا, تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے, آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں. جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا, جو روز مانتے ہیں, کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں. تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو. ایک خاص بات کروں آپ سے, بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا, معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے. کر کے تو دیکھو نا یار. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے, وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے, اس کی شکایت آئی ہے, تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے, اس کی ساس شکایت کرے, اس کا خاوند شکایت کرے, تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے, سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت, بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو, اس کی وکالت کرتے ہو, یہ بیٹی نہیں کسی کی, اس کے جج بن گئے ہو, اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے, اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. چھ معنی دارت. مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے, جو قریب رہنے والے ہیں انہیں تو معاف کرنا ہے, دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا. اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے, چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں. کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے, نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا. بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے. فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ. کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا. اسی طرح لفظ موجود ہیں, میرے دل میں تھا جاؤں گا, کر کے آؤں گا. حضور نے فرمایا کر کے آ. دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا, لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا. یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی, یہ ذرا ناز کے ساتھ کی, یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی. یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا, اس پیار کو سامنے, حضور میں نے نہیں جانا. تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے, یہ غلام سے بات ہو رہی, حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ. کہتے میں چلا گیا, اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا, لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے, میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا. کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی. حضور نے بھیجا تھا کسی کام. اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے, اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا. اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا, چونکہ حضور نے بھیجا تھا. یہ تو خادم کی بات ہے نا. ایسا سچی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے.
اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا، تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا، اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا، بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا۔ بس کریم تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا، بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ، گئے نہیں؟ اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں، فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ۔ لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی، اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی۔ میرے عزیز، اپنوں نے تو غلطی کرنی ہے، معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنوں کو، لیکن ہم نے باہر ساری دنیا کو معاف کر دیا ہے، اپنوں کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اپنوں کو معاف کرنا ہے، اپنوں سے درگزر۔ اور پھر آپ اگر کوئی دینی تعارف رکھتے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ شیخ ہیں، تو پھر تو آپ کے اخلاق میں اور زیادہ وسعت ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے بندے کی عمریں بڑھتے جائیں نا، ویسے ویسے اسے میٹھا ہونا چاہیے، کڑوا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے اس کی تسبیح بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کا لہجہ بھی وسیع ہونا چاہیے۔ اس کے مزاج کے اندر دینی اگر آپ تعارف رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو، میں آپ سے عرض کروں، میں کئی دفعہ دوستوں سے شکوہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو سونا چاہتے ہیں ڈھب سے سو نہیں سکتے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں جگہ ملے کوئی آرام کرنے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعارف رکھتے ہیں۔ آپ نے وہ دعویٰ ہی نہیں کرنا تھا، یہاں تے چٹی چادر لا دے نا کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہی تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور بڑی اوپر والی سطح پہ کرنا ہے، تو پھر آپ آرام ڈھونڈتے پھریں، پھر آپ قرار ڈھونڈتے پھریں، تو یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ ایک بات کرنی پڑے گی، دینی تعارف رکھنے والے آدمی نے اگر اس نے دین سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، تو حسن اخلاق سے سکھائے گا۔ وہ اگر ڈنڈا پکڑ لے ہر وقت، سختی بھی کریں جہاں ضرورت ہو، لیکن اگر اس کا لہجہ ہی ہمیشہ کے لیے تلخ ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی دین سکھانے میں کامیاب۔ انسان بہت سارے دینی غلطیاں کرتے ہیں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے اسے پورا درس نظامی پڑھایا ہے، اصول پڑھائے ہیں، تو اب غلطی کر رہا ہے تو تنقید کر رہے ہیں۔ بھئی عام آدمی ہے، اس سے غلطی ہوگی، بڑی اہم بات بھی، بہت بڑا آدمی بنیادی بات سے بھی کسی وقت ناآشنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لہجے میں سختی ہے، آپ بات کرتے ہیں تو تلخ کرتے ہیں، آپ سے کوئی دینی کلام کیا جاتا ہے تو آپ سخت ہیں۔ دینی لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین سکھائیں تو اس میں بہت زیادہ اخلاق کا خیال رکھیں۔ غلطیاں کریں گے لوگ، اگر آپ عالم ہیں اور آپ کے پاس کوئی دینی معلومات ہیں تو پھر آپ کو اس کی خوبصورتی کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی، یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے، تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے، میں نے یہ نماز میں کہہ دیا، تو اب بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے، کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانوں پر کہ یہ کیا کر رہے ہو، نماز میں بول رہے ہو۔ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی اور یہ لفظ ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا، بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے، اس کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے بعض اوقات، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی کرخت ہوتی ہے،
بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور حاجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یوں کندھے سے ہلا کے، تینوں آج تک نہیں پتا نماز ہے کہ یہ آپ دین سکھا رہے ہیں؟ یہ اخلاقی رویہ دین سکھانے کا، یہ لب و لہجہ دین سکھانے کا؟ قطعاً ایسا کوئی کام نہ کریں۔ میں تو یہ مدارس کے اساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی پاک نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ آپ بچوں کو ڈانٹیں، کریں کچھ، لیکن وہ رویہ آپ اختیار نہ کریں جس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ تو اخلاقیات میں ان چیزوں کا ضرور خیال کریں۔ ایک روایت اور عرض کر دوں آپ کو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، میرے ذمے بہنوں کا بوجھ بھی تھا اور قرضہ بھی تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نا مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں میرے اوپر کرم نوازیاں فرماتے۔ نوازنے کا طریقہ، آپ نہ کسی کو نوازیں بہانے سے۔ میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے، کسی بچے کو ادارے میں خانقاہ میں کمزور دیکھتے، وہ سریلا بھی نہیں ہے، اسے کہتے چل پتر نعت سنا، وہ نعت سنا رہا ہے تو اسے نذرانہ دے رہے ہیں، چل بیٹے تلاوت سیکھ سنا، چل تقریر سنا، کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی ہو رہی۔ اور اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے۔ یہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کسی شخص کو بہانوں سے نوازیں۔ اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ آپ اسے کہیں کہ چونکہ تو کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لہذا تجھے دے رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو مسلم شریف میں ملے گا، فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ تھا، میرا اونٹ بڑا کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، چل نہیں رہا تھا۔ حضور میرے قریب آئے اور پیچھے آ کے فرمانے لگے اسے بھگاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور بیمار ہے، کیسے بھگاؤں؟ تو نبی پاک نے نا اونٹ کو ایک درہ لگایا اور گویا پیغمبر اعظم نے حکم دیا، نبی رحمت نے، نبی اکرم نے حکم دیا، فرمایا